تعبیر. اصل جھگڑا ولادت نہیں بعثت ہے. تم ولادت مان رہے ہو اور بعثت کو بھولے ہوئے ہو. اب جھگڑا کب شروع ہوا؟ جب حضور نے بلایا اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جب ضرب لگی توحید کی اور آلیہ باطلہ کی گردنیں اڑ گئیں اور اللہ کا اثبات ہوا، اب کافر چیخ پڑے. اچھا اسی لیے ہمیں بلایا تھا. اور ایک خدا سارے کام کیسے کرتا ہے؟ یہ تو ہمارے اتنے خدا ہیں، کوئی کام کسی کے ذمہ ہے، کوئی کسی کے ذمہ ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آپ نے ایک بنا دیا. تو جھگڑا بعثت سے ہے، ولادت سے نہیں ہے. یاد رکھو، پیدا تو سب ہوتے ہیں، ولادت تو سب کی ہوتی ہے. مولود تو سب ہوتے ہیں، میلاد تو سب کا ہوتا ہے. اور پھر یہ میلاد پہ جو رسم ہے، جو لائٹنگ ہے، جو جھنڈیاں ہیں، صحیح اصول پہ اگر چلیں تو میلاد کی رسم کا تعلق نصارہ سے ہے، مسلمانوں سے نہیں. آج بھی وہ کرسمس مناتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے. آج بھی ان کی تاریخ جو ہے 2017 کیا ہے؟ آگے لکھتے ہیں چھوٹا سا میم، یعنی میلادی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا مسئلہ ہے میلاد، ولادت. ولادت کا تو کوئی منکر نہیں. حضور کی ولادت کا تو کوئی بھی منکر نہیں. ولادت پہ خوشیاں تو کافر بھی مناتے تھے. جب حضور پیدا ہوئے ہیں، ابھی لاب کو پتہ لگا، اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا خوشی میں کہ آج عبداللہ کے گھر میں بیٹا ہوا. ولادت تو کافر بھی مانتے تھے، مشرک بھی مانتے تھے، مکے والے بھی مانتے تھے، دشمن بھی مانتے تھے، دوست بھی مانتے تھے. تو مقصد ولادت تو نہیں ہے نا. اگر مقصد صرف ولادت ہے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ دیکھو نا، آج اگر کوئی آدمی یہ کلمہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ محمد ابن عبداللہ، تو ولادت کا اقرار نہ ہے، کافر ہو جائے. اصل مقصد ولادت نہیں، بعثت ہے. یاد رکھو، حضور کی عظمت جو ہے وہ بعثت سے ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تو اصل مقصد جو ہے وہ بعثت ہے، مقصد صرف ولادت نہیں. یہی ایک بنیادی بات ہے جس کو ہمارے بھائی سمجھتے ہیں. بھئی تم حضور کی بعثت بھی خوشی مناؤ، نہ کہ صرف ولادت کی. بعثت کی خوشی مناؤ کہ اللہ نے حضور پر قرآن نازل کیا، جبریل بھیجا، تاج نبوت پہنایا، تاج رسالت پہنایا، اور آپ کو لیلۃ المعراج میں امام الانبیاء والمرسلین بنایا. اصل تو شان بعثت ہے، نہ کہ صرف ولادت. پیدا ہونے کے بعد 40 سال کی زندگی حضور نے مکے میں گزاری ہے، کوئی جھگڑا نہیں. جہاں سے حضور گزرتے کافر کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے، اور سارے کہتے صادق الامین، سچا بھی ہے، امانت والا بھی ہے. یہ آج جس کعبے کا آپ طواف کریں، کہہ دو الحمدللہ. اللہ سب کو نصیب کرے. جنہیں نہیں ہوا اللہ انہیں بھی نصیب کرے، اور جنہیں نصیب ہوا ہے ان کا طواف قبول ہو جائے. اصل بات ہے قبول ہو جائے. قبول ہو جائے نا، ایک طواف بھی کر دو، وہ جہنم سے عذاب کرا دے. اور اگر قبول نہ ہو، ساری زندگی کرتے رہو.
طواف تو کافر بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے اور بڑے شوق سے کرتے تھے، اور ان کا عقل دیکھے کپڑے اتار کے کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم احترام کر رہے ہیں۔ کیسے احترام؟ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو کعبے میں کیسے دیں؟ چلو اگر کپڑوں میں گناہ کرنے سے کپڑے اتار دیے تو جسم کے جس حصے نے گناہ کیا ہے اس کو بھی پھینک دو، صرف کپڑے پھینکنے سے کیا ہوگا؟ بازا کر رہے۔ تو بات سمجھے، جب قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، الحمدللہ بڑی تفصیل ہے، تعمیر ہو گئی۔ اس کعبے کی تعمیر 11 دفعہ ہوئی ہے، یاد ہے۔ اب مسئلہ آ گیا حجر اسود کا۔ اس پر تمام قبائل کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، جو قریشی تھے، ہاشمی تھے، بنو کلاب تھے، بنو ثقیف تھے، بڑے بڑے قبیلے تھے۔ اب ہر سردار نے کہا کہ بھی حجر اسود تو میں رکھوں گا، میں بڑا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ تم کیوں بڑے ہو؟ تم سے زیادہ میرا قبیلہ بڑا ہے۔ اس پر یعنی یوں اندازہ کریں گے، تاریخ میں موجود ہے کہ ان سب نے اپنے نوجوانوں کو جمع کیا اور اپنی انگلیاں خون میں ڈال کے عہد کیا کہ ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، حجر اسود ہم رکھیں گے۔ آخر درمیان میں کچھ سمجھدار لوگ آئے، انہوں نے کہا یار اللہ کے گھر کو جھگڑے کا باعث بنا سے، اللہ کا گھر ہے، خدا کے بندے اتنی بڑی محنت سے خدا کا گھر بنایا ہے، تو اب جھگڑا کر کے اس کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ نے کہا تو کیا کریں، ہماری عزت جا رہی ہے۔ نے کہا ایسا کرو کہ رات سارے سردار کعبے میں بیٹھ جاؤ اور جتنے دروازے ہیں وہ بند کر دو، صرف ایک دروازہ کھلا۔ صبح صادق کو جو آدمی اس دروازے سے پہلے داخل ہو اس کا فیصلہ مان لو، وہ جو بھی ہو، کیونکہ ہمیں پتہ تو نہیں نا کون آئے گا۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ بات تھی، لڑو نہیں۔ رات کو سارے بیٹھ گئے، انتظار کرتے رہے، اپنے اپنے دلوں میں دعائیں بھی مانگتے رہے۔ صبح صادق کا ستارہ چمکا تو دروازے سے محمد بدری کا چہرہ چمکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے کھڑے ہو گئے، خوش ہو گئے، ابشروا ابشروا، مبارک ہو، یا الصادق الامین، حضور آ گئے۔ جب حضور آئے تو انہوں نے عرض کیا حضور ایسے ہمارا جھگڑا ہے۔ ہر سردار کی تمنا ہے کہ کعبہ شریف میں حجر اسود میں رکھوں تاکہ قیامت تک میرا نام زندہ رہے نا۔ حضور نے فرمایا جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری، اس کو زمین پہ بچھایا، حجر اسود کو اٹھا کے اس پہ رکھ دیا، فرمایا سارے چادر کا کونا کونا پکڑ لو، لڑو نہیں، سب پکڑ لو، سب اٹھا کے لے چلو کعبہ شریف تک۔ سب اٹھا کے لے آئے۔ جب دیوار کے قریب پہنچے بھائی اب ٹھہر جاؤ، اب کعبے کے اندر محمد مصطفیٰ رکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور پاک نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود رکھا، سب راضی ہو گئے۔ یعنی کوئی جھگڑا ہی نہیں نا حضور سے، حضور پہ جان چھڑکتے ہیں، حضور کے حکم پر ہر قسم کی تعمیر۔ اصل جھگڑا ولادت نہیں، بعثت ہے۔ تم ولادت مان رہے ہو اور بعثت کو بھولے ہوئے ہو۔
شروع ہوا جب حضور نے بلایا فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب ضرب لگی توحید کی اور آلیہ باطلہ کی گردنیں اڑ گئیں اور اللہ کا اثبات ہوا، اب کافر چیخ پڑے۔ اچھا اسی لیے ہمیں بلایا تھا، اور ایک خدا سارے کام کیسے کرتا ہے؟ یہ تو ہمارے اتنے خدا ہیں، کوئی کام کسی کے ذمہ ہے، کوئی کسی کے ذمہ ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آپ نے ایک بنا دیا۔ تو جھگڑا بعثت سے ہے، ولادت سے نہیں ہے، یاد رکھو۔ پیدا تو سب ہوتے ہیں، ولادت تو سب کی ہوتی ہے، مولود تو سب ہوتے ہیں، میلاد تو سب کا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ میلاد پہ جو رسم ہے، جو لائٹنگ ہے، جو جھنڈیاں ہیں، صحیح اصول پہ اگر چلیں تو میلاد کی رسم کا تعلق نصارہ سے ہے، مسلمانوں سے نہیں۔ آج بھی وہ کرسمس مناتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے۔ آج بھی ان کی تاریخ جو ہے 2017 کیا ہے؟ آگے سے چھوٹا سا میم، یعنی میلادی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے۔ اسی لیے جب حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کا اجلاس بلایا، کبھی تاریخ کے بغیر کام نہیں چلتا، تو ہم مسلمانوں کو بھی تو اپنی تقویم بنانی چاہیے۔ تو کسی نے کہا جی ہم بھی حضور کے جس دن پیدا ہوئے ہیں میلاد سے تاریخ شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ تو پھر عیسائیوں کی تقلید ہو گئی، انہوں نے عیسیٰ کی پیدا ایسے شروع کی، ہم حضور کی پیدا شروع کی، یہ کوئی بات تو نہ ہوگی۔ تو بعض صحابہ نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ ایسا کریں کہ جس تاریخ کو قرآن اترا ہے نا وہاں سے شروع کریں، کہ آپ کو نبوت تو اس دن ملی ہے نا جب جبریل آیا ہے۔ حضرت نے کہا اللہ کے بندے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو 20 سال اترا ہے، تو کس تاریخ کی بنیاد رکھیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ آخر مشورے کے بعد حضرت عمر نے خود تجویز کیا اور فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ جب حضور نے ہجرت کی ہے، ہجرت کے بعد اسلام کو پر لگے، پھر اسلام اونچا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، مشارق الارض و مغاربہا تک پہنچ گیا۔ تو ہم اپنی تاریخ کی ابتدا ہجری کریں، ہجرت سے کریں، نہ ولادت سے کریں، نہ کسی نزول قرآن سے کریں، بلکہ جب ہجرت کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے؟ ہجری، کہ اب ربیع الاول کا مہینہ ہے تو کیا ہے؟ ہجری۔ چاند سے ہم اعتبار کریں گے تاریخ ہجری سے، اور اس کا مدار جو ہے وہ چاند پر ہے نہ کہ سورج پر۔ میلاد کا مدار سورج پر ہے، چاند پہ نہیں ہے۔ چاند کے 28 دورہ 28 دن میں دورہ مکمل کر کے چاند غائب ہو جاتا ہے۔ اب یا 29 کو ظاہر ہوگا یا 30 کو ظاہر ہوگا۔ سورج کا دور جو ہے وہ 360 دن میں مکمل ہوتا ہے، اور سورج کا دور جو ہے وہ ماہ سوا دوربینوں کے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ چاند کا مسئلہ جو ہے اتنا آسان ہے، ایک بدو بھی دیکھ کے بتا رہی ہے آج چاند بڑا لگ رہا ہے، پہلی رات کا نہیں، آج یہ دوسری رات کا ہے۔ پہلے وہ ہلال ہوتا ہے، ہلال کے بعد قمر بنتا ہے، اور جب 13 14 15 کی راتیں آتی ہیں تو وہ بدر بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر گھٹتے 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 کل رجول القدیم ہو، جیسے ایک یعنی کھجور کی ایک شاخ باریک ہو کے پرانی ہو جائے، ایسے سوکھ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ڈوب جاتا ہے، پھر اس کے بعد نیو مون جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو چاند جو ہے اتنا آسان ہے کہ ہر مسلمان دیکھ کے یار آج تو ماشاءاللہ 14 کا چاند لگتا ہے۔ اس لیے ہماری تاریخ ہجری ہے، نہ میلادی ہے، نہ نزول قرآن سے ہے۔
تو اصل مقصد جو ہے وہ بعثت ہے، نہ کہ ولادت ہے۔ اب آپ یوں سمجھیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور کی خدمت میں تو صدیق بن گئے، عمر آیا تو فاروق بن گیا، عثمان آیا تو جامع قرآن بن گیا، حضرت علی آئے تو حیدر کرار بن گئے۔ کب؟ ولادت کے بعد۔ حضرت ابو بکر کی دوستی تھی، حضور سے اکٹھے رہے، لیکن ولادت کے بعد تو صدیق نہیں بنا، وہ نبوت کے بعد صدیق بنا جب تصدیق کی۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، اب وہ صدیق بنا۔ عمر زندگی میں اکٹھے رہا، اب جب وہ ایمان لایا حضور پہ، کلمہ پڑھا، تو اب فاروق بنا۔ عثمان جو ہے وہ ذی النورین بنا، با حیا بنا، داماد مصطفیٰ بنا۔ حضرت علی ابن ابی طالب جو ہے وہ اسد اللہ الغالب بنے، بطل من ابطال الاسلام بنے۔ سب کب؟ بعثت کے بعد۔ اصل مقصد بعثت ہے، نہ کہ ولادت۔ بس یہی چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے، نہ آدمی ضد میں مبتلا ہو، نہ اس میں نعوذ باللہ کسی پہ اعتراض ہے، نہ کسی کی توہین ہے، نہ کسی کی دل شکنی ہے، بلکہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضور کی بعثت کو یاد رکھیں۔ اللہ نے بھی بعثت کا احسان فرمایا ہے، ولادت کا نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ ولد فیہم رسول اللہ، نہیں فرمایا اذ بعث فیہم رسول اللہ، هو الذی بعث بالأمیین رسولا منہم۔ حضرت خلیل نے کیا دعا مانگی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ ورؤیا امی التی راتو کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عیسیٰ نے کس کی بشارت دی؟ ولادت دی، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا، محمد مجتبیٰ ہوگا۔ تو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اور دعا کریں اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، اور اس عاجز کی بھی بیماریاں دور فرما دے، اور اپنے دین کی خدمت سے محروم نہ فرمائے۔